الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک شام کو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کامنٹس، آبزرویشنز، تبصرہ، اور ہماری طرف سے جوابات وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ As most of you know that this program of ours, it's live every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock. And then throughout the week it's repeated at different intervals, taking into consideration different time zone around the globe. And the format you're quite familiar with by now is that in the beginning we have a short speech, a short bayan on some specific topic, and then after that it's questions from yourselves, observations, comments, anything that you'd like to share, and then answers and comments from our side, any advice from our side. اور ہمارا پروگرام اس انداز میں چل رہا تھا کہ اجتماعیت کے اندر وہ اہم صفات جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ان کے بعد سب سے بہترین شخصیات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ کہ پورے مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اخلاق والے، استاذ اعظم، سب سے بڑے استاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو پھر اندازہ لگاؤ کہ جب اتنی بڑی شخصیت نے ان کی تربیت کی تو کتنے بہترین شاگرد ہوئے۔ اور یہ خوش نصیب اس لیے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کو خود منتخب کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود منتخب کیا ہے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کی جماعت اور اس سوسائٹی سے بہتر کوئی سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے کامیاب ترین جو اجتماعیت گزری ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی۔ اور یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی، اور وہ صفات ان کے اندر
پیوس کر دی، ان کو سکھائی، سمجھائی اور پریکٹیکلی ان کو اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، کبھی ترہیب دی، کہ جس کی وجہ سے پورے کے پورے اجتماعیت کو اکٹھا اس طرح جوڑ دیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he nurtured the Sahaba Ikram Ridwanullah Majma'in. And what great lucky people they were, because they had the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest of all the creation, the best and the most talented of all the teachers in the whole of the creation. He is actually nurturing the companions Ridwanullah Majma'in. And like I was mentioning, that these companions were specifically chosen as companionship for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that's why, as a society, that was the most successful, the highest caliber and the highest status of a society that could ever have been. And because it's the most successful, it had all the, and the reason is because it has all the best qualities that human beings could possess. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, we said that the greatest people are the Anbiya alayhimus salatu wasalam, the prophets, the messengers of Allah. But after the messengers of Allah, the greatest of the people are the Sahaba. Now, if we want our societies to be successful, to be very, very loving, caring, bonding between themselves, have strong attachments between themselves, then those qualities that the Sahaba Ikram Ridwanullah Majma'in possessed, and those qualities that were drilled inside them under the supervision of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we need to bring them. And those are the qualities that we've been speaking about over the last so many sessions. پچھلے کئی سیشن سے وہ جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے، اور من جملہ ان صفات میں سے amongst those qualities ایک اہم صفت وہ تھی کہ انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا. دوسری صفت، ہر ایک کام کرنا اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں. میرے ہر کام کے اندر جب میں کوئی کسی کے لیے کام کروں، چاہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جان پہچان والوں کے لیے یا انجانوں کے لیے, whether I'm doing anything for those who I know or those who I don't know, whether they are known to me or whether they are strangers, my intention should always be for the sake of Allah. I am pleasing Allah in this. My Allah is watching me. He knows exactly what I am doing and He's going to be pleased. میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اور پھر تیسری صفت ہمدردی, to have empathy and compassion, for others. اور آج کا درس اس کا توکل علی اللہ, کہ اللہ رب العزت کے اوپر ان کا بھروسہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر توکل کی صفت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر یہ پیوست کر دی تھی. Adil, can we have the so I can write upon it on the pen. توکل والی جو صفت ہے کہ ان کے اندر توکل آ جائے, السعی منی والاتمام من اللہ, کہ کام بھی میں کرتا رہوں لیکن میرا توکل ہو کہ یہ کام پورا صرف اور صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. This trust in Allah subhanahu wa ta'ala, to have this was instilled in the Sahaba. اس طرح کرتے ہیں, کچھ ساتھی کالز پر آئے ہیں, ان کے کالز آنسر کر لیتے ہیں اور پھر کالز کے بعد پھر واپس اگر موقع ملا تو اس موضوع کے اوپر جاری رکھیں گے. لیکن اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے, تو اس
اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو کال دا اسٹوڈیو دین یو موسٹ ویلکم, یو کین سی دا نمبر آن دا اسکرین انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں جی. اور عادل اف یو گیٹ اے چانس اف یو کین گیو می وٹ آئی کین رائٹ آن. ٹھیک, اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی میں لیسٹر سے امتیاز بول رہا تھا. اچھا بھائی امتیاز, آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں, 2 ویک آپ کا لاسٹ ویک آئے نہیں, تھوڑا آپ کو مس کرے. جی 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 ریپیٹ پروگرام دیکھا تھا بعد میں. جی جی. وہ پچھلے 2 ہفتے سے اس طرح کیا تھا کہ چونکہ کرسمس کا پیریڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ پروگرام ریکارڈ کر کے دے دیتے ہیں تاکہ بچوں کو ہمارے عقائد جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ان کو پتہ چل جائیں. ہاں وہ تو بہت اچھا, بہت انٹرسٹنگ, اور بہت مزہ آیا. جی جی, اردو میں بھی تھا, انگلش میں بھی تھا, دونوں. تو اٹس امپورٹنٹ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. جی جی ہاں, آپ سوال کر. کبھی ٹائم ملے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی کرنا ہے. ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہاں, سوال تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے اور قرآن بتا کر, قرآن دکھا کر لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالیں گے. تو وہ تو بہت کچھ آج عام ہو چکا ہے ہر جگہ. یہاں بھی انگلینڈ میں بھی دیکھو, کیا پاکستان انڈیا کی ادھر چلے جاؤ تو آج کل اس کو دھندے جیسا بھی لوگوں نے بنا لیا ہے. تو تھوڑی اس پہ روشنی ڈالا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہتر. آپ دیکھتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر میں کوئی نہ کوئی بات چیت کروں گا. جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم جی. دعا میں خاص یاد ہونا انشاءاللہ ضرور کروں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, how are you today? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Is this بھائی ٹیکا خان؟ جی جناب, nice to see you're fit and healthy. I was about to ask you the same question. جزاک اللہ. Always good to hear from all the listeners and all the viewers inshallah. Inshallah. Firstly, I would like to pay my condolences to anyone who's passed away in the last few weeks due to COVID. And please everybody be careful. This new variant strain is more contagious. And just over 75, 85, be careful. Inshallah, next few months you will get your COVID vaccine. And I would like to share a hadith with you, if it's possible. جی go on. Right. میں تھوڑی سی انگریزی میں اردو کو پڑھے, اسی پٹواری بندے ہیں جی آزاد کشمیر سے, تھوڑی سی انگریزی میں بھائی کرنا. There was a non-Muslim who went into the Huzur Pak mosque. ٹھیک ہے. Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam had borrowed money from him. He was a non-Muslim and he came into the mosque shouting and screaming. That you, Prophet sallallahu alaihi wasallam, owe me money, this much. Now you're talking about the Sahaba. The Sahabas tried to evict him out of the mosque. But the character, this is all about the character of our Prophet. He said, no, let him speak, let him say what he wants to say. So after the non-Muslim spoke, the Prophet said, yes, I owe you money, but I don't owe you for another 3 months. That was the deal. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to borrow from wealthy merchants for his deeds and whatever he needed to do. ٹھیک. So he said to Umar, go borrow some money and give him what I owe him, but borrow another amount what we owe him and give it to him as a gift for the inconvenience that I have caused this person. So Umar took him out of the mosque and the person said, I'm so rich, I don't need the money. I was just checking his character. And he said, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, ji. Sahi. That was the character. That is Prophet, even in dilemmas and difficulties, he used to treat everybody equal. True. That is the message of Islam. Be equal to everybody. ٹھیک ہے. ویری نائس بھائی ٹیکا خان. اور آپ نے جو بات کہی ہے بہت اچھا, اور انشاءاللہ اردو کے اندر بھی میں اس کا ترجمہ کروں گا اور مختصر انداز میں اس واقعے سے جو سبق آتے ہیں وہ the lessons that we learn, inshallah, I will speak about them as well. But at the moment, because we've got a high volume of calls, so I must go towards the calls first.
اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی, you'll have to lower the volume behind you. ہاں جی, میں دوسرے کمرے میں آ گیا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا اللہ. صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. عبد الرحمان بول رہا ہوں جناب مانچسٹر سے. بھائی عبد الرحمان صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی دعا کیا کریں جی, ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ساری مسلمان امت کے لیے دعا کرنا. تو مولانا صاحب ایک سوال کرنا ہے, میں پنجابی گل کرتا ہوں. میں جی کرو. پتہ نہیں, میں ٹی وی ہوں آن کیتا تھوڑا پروگرام چلتا ہے پہ, پروگرام کس حساب چلتا ہے پہ جی ساڈے مسلمانوں دے اگر میری مثال تو والدہ فوت ہو جاندے جی انہوں دے گھر جہے اسی جنازے تو بعد روٹی دا یا لنگر دا استعمال کرتے ہیں, جی او دے بارے تسی مینوں دسنا ہے کہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بارے وضاحت نہ دسنا سارا سانوں اسی گھر دے بہ کے سنن گیا نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, موسٹ ویلکم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. ویل گو ٹورڈز دی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں, یور آن دی ایئر. السلام علیکم مولانا صاحب, مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے. ضرور پوچھیں. کہ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں تو وہ نماز جماعت کرواتے ہیں. آپ کی آواز پوری نہیں آئی. سوری, آپ کی آواز پوری نہیں آئی. جی ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ جماعت کرواتے ہیں گھر پر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ تجوید سے تو نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے جیسے عام پہلے گھروں میں پڑھا جاتا تھا ایسے پڑھا ہوا ہے. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے ان کی بیوی اور بیٹی ہوتی ہیں, بیٹا ہوتا ہے, تو کیا ایسے نماز سب کی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا سوال کیا, دیکھتے رہیں. اور دوسرا جی ٹھیک ہے. جی, اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی کچھ آیات یا منزل وغیرہ پڑھ کے ہم جب بچیاں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان پر کیا دم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو پڑھنے والے ہیں وہ تو خاص ایام میں نہیں ہیں. جی جی ہاں. دوسرے جن کے اوپر پڑھا جاتا ہے وہ خاص ایام میں. ہاں جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سنتے رہے, دیکھتے رہیں, تو ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت ضرور کروں گا. ایسے کرتے ہیں, یہ کچھ سوالات آئے ہیں, ان سوالوں کے جواب دے کر پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو جائے, اس کے بعد باقی کالز لیں گے انشاءاللہ. بھائی ٹکا خان, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دی حدیث پاک سے, کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was there, اور ایک ساتھی ایک آدمی آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے جو قرض لیا تھا وہ مجھے واپس چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ جو زور زور سے اس طرح باتیں کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاموشی کے ساتھ بڑے اخلاق سے سن رہے ہیں اور وہ شخص زور زور سے, تو صحابہ اکرام کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام فوراً کھڑے ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے کہ تو بدتمیزی سے بات کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور قرض کا وقت پورا ہوا ہے اور ابھی تک تم نے یہ قرض واپس نہیں دیا ہے, یہ کیسے تمہارے وعدے ہیں, یہ کیسے, اس انداز میں. تو جب صحابہ کرام کھڑے ہوئے اس کو چپ کرانے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ اس بدتمیزی سے بات نہ کرو, یہ اللہ کے نبی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم signaled to them to sit down, اور پھر فرمایا کہ اس کا حق ہے بات کرنے کا, اس کو بات کرنے دو اور میں اس کی بات سنوں گا, اور جس انداز میں بھی بات کرے کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بڑی تسلی کے ساتھ سماعت فرمائی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم listened to him really carefully, اور سننے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرضہ واپس دے دو. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں صرف آپ کے اخلاق دیکھنے والا تھا, کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ نبی جو ہیں ان کے اوپر جب ظلم بھی کیا جائے تو ظلم کا بدلہ ظلم نہیں دیتے, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جائے تو یہ بدتمیزی کا بدلہ بدتمیزی کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ پیار محبت کے ساتھ دیتے ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا, آج میں نے اس کو دیکھ لیا اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا.
یہاں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے سامنے اس انداز میں تھے کہ صحابہ اکرام سے اگر کوئی چیز مانگتے تو صحابہ اکرام آپ اپنے پورا کا پورا مال آپ کو دینے کے لیے تیار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے کہ مجھے مال چاہیے یا مجھے پیسہ چاہیے یا مجھے کھانا چاہیے تو صحابہ اکرام اپنے گھروں سے سب کچھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ کبھی زندگی میں تھی نہیں، بلکہ غیروں سے جا کر مانگا کرتے تھے تاکہ صحابہ اکرام کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے اور صحابہ اکرام یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دینا ہی ہے. اور اس انداز میں مانگتے کہ وہ قرضہ ہوتا اور غیر سے اس لیے بھی مانگتے کہ چونکہ غیر ہے کہ مجھے اس کو واپس دینا ہی ہے. اپنے جو ہوتے ہیں وہ کبھی معاف کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ غیر ہیں تو اس کو مجھے دینا ہی ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مانگتے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لیڈر آئے ہیں دنیا کے اندر، آپ کو اس قسم کی لیڈر کی اور مثال ملے گی نہیں. ایسا لیڈر کہ 1,24,000 جان دینے والے صحابہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ کر اپنے گھر کو چلاتے تھے. بلکہ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے، صحیح حدیث ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم left this world، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرض تھا. قرض بھی اس طرح تھا کہ آپ کا جو زرہ مبارک تھا وہ آپ نے رہن کے طور پر کسی کے پاس رکھا ہوا تھا. کیا مطلب؟ اس زمانے میں اس طرح ہوتا کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، یہودی نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ آپ مجھے واپس دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ زرہ ہے، آرمر. اور مجاہد کے لیے، سولجر کے لیے، مجاہد کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا زرہ ہوتا ہے، اس کا سامان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زرہ اپنے پاس رکھ لو، جس وقت میں اپنا قرضہ تمہیں واپس دے دوں تو مجھے یہ میرا زرہ واپس دے دینا. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he left this world and he had given his armor as pawn, P-A-W-N, to somebody else, to a Yahudi, to a Jewish person, and he couldn't release it because he did not have enough money to give that back to him as debt. He had borrowed some debt and could not repay the debt. That's how the Prophet sallallahu alayhi wasallam's financial life was. دنیا کے عظیم ترین لیڈر، کائنات نے اس قسم کا لیڈر دیکھا ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا اور نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کی مالی حالت یہ تھی کہ قرضے کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے تھے، قرضے کے اوپر کھانا پینا اپنا گھرانہ چلا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے لیڈروں کو دیکھو کہ ان کے حالات ہر قسم کا حلال حرام وغیرہ، لیکن یہ لیڈر کائنات کے وہ لیڈر ہیں کہ جس کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. خیر، اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر بھی اور باقی جو سوالات آئے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں. We'll go towards a break. After break we'll come back and we'll answer some of the questions that you gave and some more that you bring in inshallah. فی الحال